کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، اور سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، اور جہان چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ اب آئیے بغیر کسی تمہیدی جملے کے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور جماعت اہل سنت کے وہ ذمہ دار خطبہ، ذمہ دار شورا تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے جلسے میں آنے والے تمام علماء مصطفیٰ کو آج کے جلسے کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دوں۔ بلگرام شریف کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت، بلگرام شریف کی مشہور مصروف شخصیت، جن کو دنیا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو اہل سنت، ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت آل نبی اولاد علی شہزادہ پیر سید انس میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف سے چل کر آپ کی مقدس زمین پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت کی آمد چند ہی لمحات کے بعد منبر نور پر ہونے والی ہے۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں چند لمحے کی تقریر کرنے کے لیے خطیب ذیشان، فصیح اللسان حضرت مولانا طاہر رضا حسانی سے گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب آئیے حضرات، میری نظامت کا پہلا نعرہ ہے، ذرا پوری ایمانداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، کم سے کم جو پنڈال سے باہر کھڑے ہیں ان سے میں ادب کے ساتھ پھر گزارش کرتا ہوں، کمیٹی والوں نے بیٹھنے کے لیے قالین کا انتظام کیا ہے، لہذا بیٹھ جائیں گے تو سننے سنانے کا ماحول بنے گا۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، امام الاولیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، زی روئے لطف سوئے من نظر کن، غریبم یا رسول اللہ غریبم، نہ دارم در جہاں جزتو حبیبم، مرض دارم زی عصیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو، گناہگارم لیکن خوش نصیبم، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث پاک، یک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا و مولا، ماوا و ملجا، مالک ہر دو سرا، سیاہ لامکاں، وقار دو جہاں، حضور احمد مجتبی، ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت کی تھالی میں سجا کے پیش کر لیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب کسی سے درود پاک پڑھنے کے لیے آج کل محفل میں کہا جاتا ہے تو چند لب ہیں جو درود پاک پڑھنے کے لیے ہلا کرتے ہیں، باقی کسی کی نظر کیمرے کی طرف ہے، کسی کی نظر اسٹینڈ کی طرف ہے، کسی کی نظر اسٹیج کی طرف ہے۔ میں نے آپ سے اردو میں کہا ہے کہ درود شریف پڑھ لیجئے، آپ سے کوئی ووٹ تو نہیں مانگا ہے، یا ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی بستی کا یا کوئی امام آپ سے کچھ بات کہے گا تو آپ اس کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، باہر کا مہمان آ کے کہے گا اسی کی بات مانی جائے گی، ایسا کچھ ہے کیا؟
میں نے آپ سے کتنی پیاری بات کہی درود پاک پڑھنے کے لیے، اور کچھ نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں جو سائٹ سے ابھی وہ موبائل میں مصروف ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کام تو اپنے گھر میں روزانہ کر لیتے ہو. آپ سرکار غوث پاک کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے تو پھر آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور وہ پنڈال کے شروعات میں بیٹھ گئے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، آج کے اس جلسے کا نقیب، آج کے اس جلسے کا ناظم، نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری حسان رضا صاحب قبلہ ہیں. میں آپ کا نقیب نہیں ہوں، لیکن اگر میں نقیب ہوتا تو آپ کو نام لے کے آگے بلاتا، اس لیے کیونکہ میں آپ سب کے نام جانتا ہوں. الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کے نام مجھے پتا ہے، اور اگر آپ پھر بھی راضی نہیں ہوتے تو انشاءاللہ آپ کی کلائی تھام کے یہاں تک لے کے آتا. اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے تو میں ہر ممکن کوشش کرتا آپ کو بلانے کی. اب بھی کچھ لوگ اٹھے ہیں، یہ ان کی محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گاڑیوں کے پاس کھڑے ہیں، اگر کبھی گاڑی نہیں دیکھی ہے تو وہیں کھڑے رہیں، اور اگر انہوں نے گاڑیاں دیکھی ہیں تو گاڑیوں کی سائڈ چھوڑ کے جلسگاہ میں تشریف لے آئیں. کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کے پنڈال کا جائزہ لے رہے ہیں، کچھ سائڈ سے کھڑے ہو کے موبائل چلا رہے ہیں. آ جائیے، میں آپ کی بارگاہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں، بس چند منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں. تقریر تو باہر سے آنے والے علماء اکرام کی آپ سماعت کریں گے. ایک مرتبہ سارا مجمع جی لگا کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری بستی کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب عظیم الشان کانفرنس کو سجایا گیا ہے، اور امام الانبیاء کانفرنس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ سالوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اور میرا موضوع اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ایک ضروری بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے جاؤں گا جو چند دنوں سے میرے سینے میں کھٹک رہی ہے، اور یہ ہماری بستی کے ائمہ کے دلوں کا درد بنی ہوئی ہے. ہم نے کانفرنس کا نام امام الانبیاء امام الاولیاء رکھا ہے. اسی حوالے سے ایک بات کروں گا، اپنی بات کو مکمل کر کے بیٹھ جاؤں گا. آپ میری تقریر جمعے میں سنتے رہتے ہیں، آئے دن پروگرام کے ذریعے بھی سنتے رہتے ہیں. ہم سرکار غوث پاک کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بغداد کے دولہ سے پیار ہے، ہمیں بغداد کے دولہ سے نسبت ہے. ہم بغداد کے دولہ کو اپنا پیر مانتے ہیں. تمام پیروں میں جو سب سے بڑا پیر ہے اسے شہنشاہ بغداد غوث العظم دستگیر کہا جاتا ہے. انہی کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ غوث پاک جن کے بارے میں کبھی کسی عاشق رسول نے کہا تھا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. چراغ قادری جلتا ہے میرے گھر کے طاقوں میں، میرے آنگن میں رہتا ہے اجالا غوث اعظم کا. ٹھکانہ اس کے نیچے یا خدا مجھ کو بھی مل جائے کھڑا ہو حشر میں جس وقت جھنڈا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. کون سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ سرکار غوث پاک جو سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں جب میں ماں کے شکم میں تھا لوح محفوظ پہ قلم چلایا جاتا تھا. بغداد کے دولہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ چلنے والی اس قلم کی آواز کو عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے شکم میں سن لیا.
لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز کو جو ماں کے شکم میں سن لیتا ہو اسے امام الاولیاء سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے۔ وہ سرکار غوث پاک امام احمد رضا نے اس طرح فرمایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب سرکار غوث پاک کے کتے کی بات ہوتی ہے، میں تمہید میں نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں، جب غوث پاک کے کتے کی بات ہوتی ہے مجھے شیر یاد آتا ہے، اور سننے والا یا کہنے والا شیر نہیں بلکہ اصلی نسلی شیر یاد آتا ہے، جس شیر کا تعلق شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نام ہے شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خادم آیا اور حاضر ہونے کے بعد سرکار غوث پاک سے عرض کی، حضور اپنے وقت کا ولی کامل شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان کا استقبال کرو اور انہیں جاؤ میری خانقاہ میں لے کر آؤ، لیکن خادم نے عرض کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور شیخ احمد جام کی مہمان نوازی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن شیخ احمد جام کا اصول یہ ہے وہ شیر کی سواری پہ سوار ہو کر آتے ہیں اور خود کھانا کھاتے ہیں، اپنے شیر کے لیے خوراک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو اس میں کیا ہوا، انہیں بھی کھانا کھلایا جائے، ان کے شیر کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ خادم عرض کرتا ہے حضور وہ تو کھانا کھائیں گے لیکن ان کا شیر کھانا نہیں کھائے گا، شیر کی خوراک جانور ہوا کرتی ہے، وہ شکار کا مطالبہ کریں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ میرے استبل میں چلے جاؤ، استبل سے ایک گائے کو نکال کر لاؤ، شیخ احمد جام کے شیر کی خوراک کا انتظام کرو۔ اب خادم چلا سرکار غوث پاک کے استبل میں جانے کے بعد غوث پاک کے استبل سے ایک گائے کو نکال کر باہر لایا، جیسے ہی استبل کے دروازے پہ گائے نکل کر باہر آئی، اسی دروازے پہ غوث پاک کی گلی میں رہنے والا، ان کے لنگر کی ہڈیوں پہ پلنے والا ایک کتا بیٹھا تھا۔ جب اس نے دیکھا غوث پاک کے استبل کی گائے باہر نکل کر جا رہی ہے، خلاف معمول ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں نکلی، کتے کو فکر ہو گئی بغداد کے دولہ کی گائے ہے، آخر کدھر جا رہی ہے، کتا پیچھے پیچھے چل دیا، دیکھنا پڑے گا آخر گائے کا ارادہ کدھر کا ہے، کہاں جا رہی ہے۔ وہ کتا گائے کے پیچھے چلا، ایک موڑ ایسا آیا جہاں پہ شیخ احمد جام کا شیر کھڑا ہوا ہے، یہ کتا گائے کے پیچھے چل رہا ہے، گائے آگے آگے چل رہی ہے۔ جب وہ گائے اس شیر کے قریب پہنچنے والی تھی، اس کتے نے محسوس کیا کہ جو شیر سامنے کھڑا ہے اس کی آنکھیں بڑی ہونے لگی، جبڑے پھیلنے لگے، گراہٹ کا اظہار ہونے لگا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب یہ شیر گائے پہ حملہ کرے گا، اور یقیناً وہ شیر گائے پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں آیا۔ کتے نے دیکھا کہ شیر گائے پہ حملہ کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ شیر غوث پاک کے استبل کی گائے پہ حملہ کرتا، تاریخ بتاتی ہے اس کتے نے گائے کو بچانے کے لیے اس شیر پہ حملہ کیا، چند لمحوں میں اس کے ٹکڑے کر کے زمین پہ بکھیر دیا۔ مجھے بریلی کے تاجدار کی بات یاد آ گئی، کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیدان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، امام الاولیاء کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ تقریر میری ہو گئی، لیکن ممبر شریف سے حکم مل رہا ہے کچھ اور بولا جائے، لیکن نہیں، مجھے وقت کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو ضروری بات کرنا ہے وہ بیان کروں گا، اور وہ اس لیے بیان کروں گا
یہ اس بستی کے اندر سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے پورے سال میں، اور اس بستی کے کونے کونے کا سنی مسلمان اس کانفرنس میں شامل ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ اب ضروری بات یہ ہے، ہم جس کانفرنس میں آئے ہیں اس کانفرنس کا نام ہے امام الاولیاء کانفرنس۔ مطلب کیا ہے امام الاولیاء؟ تمام ولیوں کا امام، اس کے نام کی ہے کانفرنس۔ ہم امام احمد رضا سے محبت کرنے والے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی تمام ولیوں کا سردار ہے تو وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن درد یہ ہے آج نومولود مفتی ہماری بستی میں آنے کے بعد اپنے مریدوں کو، اپنے چمچوں کو، اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے ہمارے رضوی سنی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خبط ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے علاوہ جب سردار کہا جاتا ہے نام کسی اور ولی کا لے لیا گیا، وہ کہتے ہیں ولیوں کا سردار فلاں ولی، میں ان سے یہ کہوں گا اور ببانگے دوحل کہوں گا جس ولی کا تو نے نام لیا ہے ہمیں اس کی عظمت کا انکار نہیں ہے، وارث پاک بھی ہمارے ہیں، مدار پاک بھی ہمارے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ولی کی شان اپنی جگہ پہ، سرکار وارث پاک کی عظمت و شان نعرہ رسالت۔ شاعر اہل سنت اندلیب گلشن رسالت توتی چمنستان رضا علی جناب بھائی نور مجسم صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے، آپ ان کو سماعت کریں گے۔ جو سامنے کھڑے ہیں وہ میرے بھائی بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، بس پروگرام بالکل جوانی کے عالم میں، اب ماحول تیار ہے، اب ہندوستان کا وہ مشہور لہجہ آپ سماعت کریں گے۔ میں اپنی آخری بات بیان کروں اور عرض کر رہا تھا کہ ہم سرکار غوث پاک کو ولیوں کا سردار مانتے ہیں۔ آخری بات لیکن توجہ میری طرف رکھنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ولیوں کا سردار مانتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، پوری دنیا میں چاہے وہ کوئی خانقاہ ہو، میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا، پڑوسی ملک پاکستان چلے جاؤ، کسی ملک میں چلے جاؤ، چاہے وہ خانقاہ بریلی سے اتفاق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، لیکن وہ بھی اگر مانتے ہیں تو ولیوں کا سردار غوث پاک کو مانتے ہیں۔ ہر خانقاہ کا پیر، ہر خانقاہ کا ولی، ہر خانقاہ کا سجادہ ولیوں کا سردار غوث پاک کو مانتا ہے، لیکن آج چند سالوں سے کچھ نومولود مفتیوں نے قوم کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ ولیوں کا سردار مدار پاک۔ اب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو اپنا ہاتھ بلند کریں اور اپنے رضوی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہے ولیوں کا سردار مدار پاک، ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، گمراہ، کیونکہ ولیوں کا سردار جو ہے وہ ہم نہیں بناتے، تو نہیں بناتا، ولیوں کا سردار مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا ہے۔ حضرت ابو صالح کے خواب میں آ کر میرے سرکار نے فرمایا تھا، اے ابو صالح سن لے، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے نبیوں میں سردار بنایا ہے، اس تیرے بیٹے کو ولیوں کا سردار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، زندہ باد، ارے بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، کیا کہنے، سبحان اللہ، حسانی صاحب بہت لاجواب بھائی، بہت اچھا کہنا، سبحان اللہ۔ میں معذرت چاہوں گا اہل منبر سے اگر 2 منٹ زیادہ لے لیے ہوں، لیکن بات ضروری ہے، اس لیے یہ وہ منبر ہے جہاں بستی کے 5 ائمہ موجود ہوتے ہیں اور بستی کے کونے کونے کا سنی رضوی مسلمان موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے غوث پاک کے علاوہ کسی ولی کا نام لے، ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، گمراہ، اسے جو کر ملے وہ حسانی کا بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات چند سال پہلے نہیں سنی ہے، صدیوں پہلے ہمارے مصنفین، ہمارے محققین، ہمارے علماء، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کتابوں میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے اگر ولیوں کا کوئی سردار بنایا ہے تو وہ سرکار غوث پاک کو
بنایا ہے. اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہتے. آؤ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیں. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, جب خضر سے پوچھا گیا غوث پاک کی شان کیا ہے, حضرت خضر پکار اٹھے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا. اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, ہر ایرے غیرے نتو خیرے پیر کی باتوں میں نہیں آنا. کسی ایرے غیرے نتو خیرے پیر کی بات نہیں مانی جائے گی. اس سے یہ کہنا مدار پاک بھی ہمارے ہیں, وارث پاک بھی ہمارے ہیں, سارے ولی ہمارے ہیں, لیکن جو ولیوں کا سردار ہے اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں غوث اعظم پیشوائے اولیاء, جو محمد درمیان اولیاء. اگر یہ نہیں سمجھے تو یہ سمجھ لو غوث رسولوں میں محمد کا ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ, رسولوں میں محمد کا ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے. افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. رب کائنات ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں کہنے میں کوئی خامی ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما دے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال.